بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کامران ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوں، جس مقام پر بھی کھڑا ہوں، وہ صرف ایک شخص کی محنت، قربانی اور بے لوث محبت کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص میرا بھائی ہے، یا شاید کہنا چاہیے کہ میرا باپ، میرا سایہ، میرا سب کچھ۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب ابا دنیا سے چلے گئے۔ میں تو تب صرف 3 سال کا تھا اور میرا بھائی 12 سال کا۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ اماں کا چہرہ ہمیشہ ایک ہی تاثر میں رہا، ایک تھکی ہوئی ماں جو راتوں کو چھپ کر روتی تھی اور دن میں ہمیں ہنساتی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب ہمارے پاس نہ پیسے تھے، نہ سہارے، نہ امید۔ وہ 12 سالہ لڑکا جو کبھی اسکول سے آ کر کرکٹ کھیلتا تھا، وہ اگلے دن ہی اپنے بستے کو ایک طرف رکھ کر ریڑھی پر فروٹ بیچنے نکل گیا۔ وہی ریڑھی جو ہمارے محلے کے کونے پر لگتی تھی، وہی سورج جس کی دھوپ میں ہمیں اسکول میں بیزار کرتی تھی، اب اس کی جلد جلا رہی تھی۔ اور وہی بھائی جسے کبھی ریاضی سے چڑ تھی، اب سبزیوں کے وزن اور پیسوں کا حساب کر رہا تھا۔ بھائی نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن میرے لیے اس کا خواب اور بھی بڑا ہو گیا تھا۔ ایک رات اماں نے اسے روکا، کہا، بیٹا کچھ دن کا آرام کر لے، روز چہرہ جل رہا ہے تیرا۔ بھائی نے اماں کا ہاتھ تھاما اور بس اتنا کہا، اماں کامران کو پڑھانا ہے، میرا کام نہیں رکے گا۔ میں چھوٹا تھا، شاید ان کی باتوں کی گہرائی نہ سمجھ پاتا تھا۔ ہر صبح وہ مجھے اسکول چھوڑتا اور خود ریڑھی لے کر نکل جاتا۔ کبھی کبھی رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو اماں اس کے پاؤں دباتی اور میں اپنی کاپی میں لکھتے ہوئے بس اتنا سوچتا کہ ایک دن میں کچھ بنوں گا تاکہ بھائی کو یہ سب نہ کرنا پڑے۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں اماں، بہن اور میں سوتے، دوسرے میں بھائی۔ نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی آرام۔ گرمیوں کی راتوں میں مچھر دانتوں سے کاٹتے اور بھائی پھر بھی پرسکون سو جاتا، جیسے دن بھر کے تھکے جسم کو یہی سکون کافی ہو۔ ایک بار میں بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا دوا مہنگی ہے۔ اماں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی چپ چاپ گھر سے نکلا۔ اگلے دن ریڑھی پر کچھ نیا مال نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے دوا کے پیسے نکالنے کے لیے کچھ سامان گروی رکھوا دیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کیونکہ میں نے پہلی بار بھائی کو چپ چاپ دیوار کی طرف منہ کیے روتے دیکھا تھا۔ بس تو پڑھ بھائی، وہ اکثر مجھے کہتا۔ میں چاہتا ہوں جب لوگ تیرا نام سنیں تو تجھ سے پہلے میرا نام لے کہ وہ کامران کا بھائی تھا۔ میرے لیے وہ صرف بھائی نہیں تھا، وہ ایک خواب تھا جو کسی اور کی آنکھوں میں تھا، لیکن حقیقت میری قسمت میں لکھا گیا تھا۔ محلے والے مذاق اڑاتے تھے، ریڑھی والے کا بھائی انجینئر بنے گا، خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ بھائی مسکرا کر کہتا، ہاں خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ خواب میری ریڑھی پر فروخت ہوتے ہر سیب کے ساتھ سچ ہونے لگے تو پھر مزہ آئے گا۔ زندگی کا پہلا سبق میں نے کتاب سے نہیں، اپنے بھائی سے سیکھا تھا۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اپنی زندگی اس کے خوابوں کے لیے قربان کر دو۔ میں بڑا ہوتا گیا اور بھائی کے ہاتھ سخت ہوتے گئے۔ اس کی ہتھیلیوں پر چھالے تھے لیکن چہرے پر فخر۔ کبھی میرے سامنے شکوہ نہیں کیا، نہ کبھی دکھ سنایا۔ بس ایک بات وہ بار بار کہتا، ایک دن تو بنے گا انجینئر، پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اور جب میں شہر کے ایک بڑے بنگلے میں بیٹھا ہوں تو کبھی کبھی خود سے پوچھتا ہوں، کیا میں وہ بن گیا ہوں جو بھائی بنانا چاہتا تھا؟ ابھی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں، لیکن کہانی بھی باقی ہے۔ یہ صرف آغاز تھا، ایک ریڑھی سے شروع ہونے والا خواب۔ میری کہانی وہیں سے آگے بڑھتی جہاں ریڑھی والے خوابوں نے مجھے یونیورسٹی کے دروازے تک پہنچایا تھا۔ لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ میں داخلہ ملا۔ وہ دن جب میں نے ایڈمیشن لیٹر بھائی کے ہاتھ میں دیا تو اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں سمجھ گیا وہ خوشی لفظوں سے آگے کی چیز ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ نئی دنیا، نئے لوگ، نئے ماحول میں خود کو ثابت کرنا آسان نہیں تھا۔ میں ہاسپٹل میں رہتا تھا اور بھائی ہر مہینے پیسے وقت پر پہنچا دیتا تھا۔ ایک دن مجھے فائنل پروجیکٹ کے لیے اسپیشل سافٹ ویئر خریدنا تھا۔ میں نے کال کی، بھائی تھوڑے پیسے زیادہ چاہیے۔ اس نے صرف اتنا کہا، تو فکر نہ کر، تیرا کام ہو جائے گا۔ بعد میں پتہ چلا اس نے 3 دن کی ریڑھی بند کر کے رکشہ چلایا تاکہ وہ اضافی رقم دے سکے۔ کلاس میں میرا مقابلہ ان لوگوں سے تھا جن کے باپ بزنس مین تھے اور جن کے پاس ہر سہولت موجود تھی، مگر ایک چیز جو میرے پاس تھی
وہ یقین تھا، بھائی کا یقین، جو ہر فون کال پر جھلکتا۔ میری طرف سے بس ایک بات ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ پہلے سیمیسٹر میں نے کلاس میں دوسری پوزیشن لی، اور وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب یونیورسٹی کے بورڈ میں میرا نام آیا۔ میں نے اس تصویر کو بھائی کو بھیجا اور وہ محلے کے ہر شخص کو دکھاتا پھرا۔ بعد میں جب گاؤں گیا تو دکاندار کہنے لگا، اوئے، تیرا بھائی تو اخبار بھی تیرا ذکر کروانا چاہتا ہے۔ اسی دوران میں ایک کلاس فیلو سے بھی دوستی ہو گئی، مہوش۔ وہ سمجھدار، محنتی اور بہت باتونی تھی۔ آہستہ آہستہ دوستی رشتے میں بدلنے لگی۔ میں نے کبھی بھائی کو اس بارے میں نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ میرے لیے وہ باتیں ذاتی تھیں، یا شاید اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فکر کرے۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ سیٹ ہونے کے بعد اسے بتاؤں۔ وقت تیزی سے گزرا، فائنل ایئر آیا اور ساتھ ہی نوکری کی تلاش کا دباؤ۔ میں نے کئی جگہ اپلائی کیا اور آخرکار ایک ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی سے آفر آ گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، شہر میں فلیٹ بھی کمپنی کی طرف سے ملا اور کار بھی۔ جب بھائی کو بتایا تو وہ خاموش ہو گیا، صرف اتنا بولا، اب تو کامیاب ہو گیا نا، بس مجھے ایک بات کا وعدہ کر، بھولنا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کبھی نہیں۔ نوکری شروع ہوتے ہی میری مصروفیت بڑھ گئی، پھر شادی کی بات بھی ہو گئی۔ میں نے مہوش کو پرپوز کیا اور اس نے ہاں کر دی۔ ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا اور میں پہلی بار بھائی کو لے کر مہوش کے گھر گیا۔ سادہ سا بندہ، تھوڑا سا جھجکا، لیکن بہت خوش دکھائی دیا۔ واپسی پر اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، بیٹی بہت اچھی ہے، بس اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ بھائی نے اپنے استطاعت کے مطابق ایک چھوٹا سا گفٹ دیا، وہی گھڑی جو کبھی ابا پہنتے تھے۔ میں نے وہ گھڑی رکھ لی، لیکن پہننے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ شادی کے بعد میں نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا، نیا فلیٹ، نئی گاڑی، نیا دائرہ۔ بھائی نے کبھی اعتراض نہیں کیا، بس جاتے وقت دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر وہی بات کی، میں تم سے بدلہ نہیں مانگ رہا، بس مجھے یاد رکھنا۔ شادی کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ لیا تھا، دفتر کی ذمہ داریاں، مہوش کے خواب اور شہر کے نئے تعلقات۔ اب میں ہر دن ایک نئی دوڑ میں شامل ہوتا جا رہا تھا۔ بچپن، گاؤں اور بھائی کی وہ ریڑھی سب جیسے کسی پچھلی زندگی کا حصہ لگنے لگے۔ مہوش نے فلیٹ کی سیٹنگ خود کی تھی، مہنگے پردے، ڈائننگ ٹیبل کی خاص ترتیب اور ہر کونے میں ایک خاص ذوق۔ اس نے مجھے کہا، یہ سب کچھ تمہاری کامیابی کی علامت ہے، ہمیں اب ویسا ہی لائف سٹائل رکھنا چاہیے جیسا باقی پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں۔ شروع میں مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن ایک دن کی بات ہے جب بھائی نے فون کیا اور کہا، کامران، سوچ رہا ہوں کچھ دن شہر آ جاؤ، بس تم سے ملنے کا دل ہے، اور ذرا بازار سے کچھ سامان بھی لینا ہے بچوں کے لیے۔ میں نے یہ بات مہوش کو بتائی تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کامران، میں تمہیں روک نہیں رہی، مگر دیکھو نا، تمہارے بھائی کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں کا ماحول الگ ہے، اور وہ اور بھابھی جس طرح کے لوگ ہیں، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے تھوڑا حیرت سے کہا، تو مطلب یہ کہ اگر وہ کچھ وقت ہوٹل میں گزار لیں تو بہتر ہوگا، ہمیں بھی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی ان کے بچوں کا شور شرابہ، ان کی باتیں، تم سمجھ سکتے ہو نا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بھائی تو پہلی بار شہر آ رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے لہجے میں سختی تھی۔ کامران، ہم نے یہ زندگی بہت محنت سے بنائی ہے، اب ہمیں سب سنبھالنا ہے، اور تم جانتے ہو سوسائٹی میں لوگ کیسے دیکھتے ہیں۔ بھائی کو میں نے کہا، بھائی، بہتر ہوگا اگر آپ کسی لوکل گیسٹ ہاؤس میں رک جائیں، میں روز آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ اس نے فون پر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد صرف اتنا کہا، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں نے اسے لوکیشن بھیج دی، وہ آیا، ہم نے ملاقات کی۔ بچوں کے لیے وہ کچھ کپڑے خریدنا چاہتا تھا، میں نے پیسے دیے، اس نے انکار کیا۔ نہیں کامران، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، بس بچوں کو کچھ دلوانا تھا، وہ میں لے لوں گا۔ اسی رات گھر آ کر مہوش نے پھر بات چھیڑی، دیکھا کتنا بہتر ہوا، اگر وہ یہاں ہوتے تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی، تمہارا فیصلہ صحیح تھا۔ میں خاموش رہا۔ بھائی اگلے دن واپس چلا گیا، جاتے ہوئے بولا، کامران، تو اچھا بیٹا ہے اور اب اچھا شوہر بھی، بس خود کو کبھی اتنا نہ بدل لینا کہ پہچانا نہ جائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں کچھ چبھا، لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ وقت کی مجبوری ہے۔ چند ہفتے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ مہوش کے رشتہ دار شہر آئے اور کچھ دن ہمارے فلیٹ میں رکے۔ ان کے بچوں کی آوازیں، شور شرابہ اور ڈرائنگ روم میں پھیلتے کھلونے
مہوش ہر چیز ہنسی خوشی برداشت کرتی رہی۔ میں نے مذاق میں پوچھا، اور ان کا شور تو تمہیں برا نہیں لگا؟ مہوش نے جواب دیا، یہ فرق ہوتا ہے کامران، یہ لوگ ہماری کلاس کے ہیں، ان کے انداز مہذب ہے، تم خود سمجھدار ہو۔ میں نے بات وہیں ختم کر دی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مہوش کے لیے تعلقات کا پیمانہ صرف رشتہ نہیں، حیثیت بھی تھی۔ اسی دوران بھائی نے مجھے بلایا۔ اس کے بیٹی کا داخلہ میٹرک میں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اس کے لیے کچھ نصیحت کروں۔ میں نے وعدہ کیا، لیکن دفتر کے کاموں کے باعث نہ جا سکا۔ فون پر معذرت کی اور بھائی نے ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، وقت ملے تو آ جانا۔ مہوش اکثر کہتی، گاؤں کی فضا عجیب ہوتی ہے، مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہاں کی عورتیں بھی عجیب رویہ رکھتی ہیں۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں مہوش سے کہا، سوچ رہا ہوں بھائی کو ہمارے ساتھ شہر شفٹ ہونے کی آفر دوں۔ وہ چونکی، کیا؟ کامران پلیز، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، اور تم خود سوچو وہ یہاں کیسے ایڈجسٹ ہوں گے، نہ ان کے بچوں کی عادتیں نہ ان کا انداز۔ میں نے صرف اتنا کہا، پتہ ہے وہ اب بھی دن میں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ مہوش کا لہجہ سخت ہو گیا، کامران یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے، اور جذبات سے گھر نہیں چلتے۔ میں خاموش ہو گیا، اور یہی خاموشی اور پہلی دراڑ تھی جو میرے نئی زندگی اور پرانے رشتے کے بیچ پیدا ہوئی تھی۔ شہر کی زندگی جیسے ایک مستقل دوڑ ہے، صبح دفتر، شام میٹنگز، ویکینڈ پر مہوش کے کزنز کی دعوت یا بچوں کے کسی کلاس کا ٹیسٹ۔ ان سب کے بیچ کبھی کبھار بھائی کا خیال آتا تو فون کر لیتا، اکثر وہ خود ہی کال کر لیتے۔ گاؤں میں میرے نام سے اب بھی لوگوں کو امید تھی۔ بھائی سب کو بتاتا، کامران شہر میں بڑی کمپنی میں انجینئر ہے، اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، لیکن میں صرف فون پر موجود تھا، باقی سب کچھ تصویروں اور پرانے یادوں میں قید تھا۔ ایک دن میں نے بیلنس چیک کرنے کے لیے پرانا نمبر کھولا تو دیکھا بھائی نے پچھلے مہینے میں 6 بار کال کی تھی۔ میں نے خود سے کہا، وہ تو صرف حال پوچھتے ہیں، کوئی خاص بات ہوتی تو میسج بھی کرتے۔ کچھ دن بعد فون کیا تو بھائی نے کہا، کامران تو مصروف ہوگا، لیکن کبھی وقت ملے تو ایک بار آ جا۔ بھائی میں پلان کر رہا ہوں، اگلے مہینے چھٹی کا سوچ رہا ہوں، بس تو اپنا خیال رکھ، مہوش اور بچوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ جملے جیسے اس کے دل کی ساری حسرتوں کا ایک چھوٹا سا خلاصہ تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، بس میری آواز سنتے تھے۔ ایک بار میں نے مہوش سے کہا، میں سوچ رہا ہوں بھائی کو کچھ مالی مدد بھیجوں، شاید بچوں کی فیس وغیرہ میں کام آ جائے۔ مہوش نے فوراً جواب دیا، کامران ہمارے بھی تو اخراجات ہیں، بچوں کی ٹیوشن، گاڑی کی قسط، میری کزنس کی شادی آ رہی ہے، اب ہر وقت ان کے لیے کیوں سوچتے ہو؟ میں نے بحث نہیں کی، صرف خاموشی سے اپنے موبائل پر واٹس ایپ کھول کر بھائی کو سلام لکھا اور پھر میسج بھیجنے کی بجائے ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ دن بعد بھائی نے پھر فون کیا، اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کامران سردیاں آ گئی ہیں، بچوں کے لیے کچھ گرم کپڑے دیکھ رہا ہوں، اب قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اوہ اچھا، میں دیکھتا ہوں کچھ بھیجنے کا۔ نہیں، میں مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس باتوں میں نکل گیا، تو برا نہ ماننا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بھائی، آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس مہینے اپنے بچوں کے لیے نیا ہیٹر اور بیڈ شیٹ سیٹ خریدا تھا، اور بھائی کو بھیجنے کا خیال کسی کونے میں دب گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، مہوش نے گھر کے لیے نئے فرنیچر کا پلان بنا لیا تھا، میں بھی پروموشن کی لائن میں تھا۔ بھائی اب کال کم کرتا تھا، جب کرتا تو چھوٹے سوال، چھوٹی باتیں، بس تو خوش ہے؟ میں جی ہاں کہہ کر کال بند کر دیتا۔ گاؤں میں حالات بگڑ رہے تھے، فصل کم ہو رہی تھی، ریڑھی کا مال مہنگا ہو رہا تھا، اور بھائی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان سب کا میرے شیڈول میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا بھتیجے کی ایک تصویر فیس بک پر آئی ہے، ہاتھ میں پلاسٹر تھا۔ میں نے سوچا کچھ ہوا ہے شاید، لیکن فون کرنے کا وقت نہ ملا۔ بھائی کا قرض دن بدن بڑھ رہا تھا، جو کبھی میری یونیورسٹی کی فیس کے لیے لیا گیا تھا، اب وہ قرض ادا کرنے کی آخری کوششوں میں لگا تھا۔ ایک بار مہوش نے کہا، کامران تمہارے بھائی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھو، کوئی ایجوکیشن، کوئی گرومنگ نہیں۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ فون کال اب صرف رسمی رہ گئی تھی، السلام علیکم، سب ٹھیک؟ جی سب خیریت، خدا حافظ، بس یہی رہ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ مجھے اسکول چھوڑنے جاتا تھا، آج میں اس کی زندگی سے تقریباً غائب تھا۔ دفتر میں ایک معمول کی مصروف صبح تھی،
میٹنگز، ای میلز اور پروجیکٹ ڈیڈ لائنز کی دوڑ جاری تھی کہ موبائل کی اسکرین پر بھائی کا نام چمکا۔ دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بھائی، خیریت؟ دوسری طرف خاموشی کے بعد دھیمی آواز آئی، کامران، چھوٹے والے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں چونکا، کیا ہوا؟ کیسے؟ سائیکل پر اسکول جا رہا تھا، ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، ٹانگ میں فریکچر ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپریشن ضروری ہے ورنہ وہ صحیح سے چل نہیں سکے گا۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا لی، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے پوچھا، کتنے پیسے درکار ہے؟ 40 سے 50 ہزار کے درمیان۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ فون بند کیا تو فوراً مہوش کو بتایا۔ اس نے تیزی سے کہا، اب کیا ہر چھوٹے بڑے کام میں تمہارا فرض ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، تمہیں یاد بھی ہے پچھلی بار بھی تم نے خود سے پیسے بھیجے تھے، انہیں اپنی ذمہ داری خود سمجھنی چاہیے۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، بچہ ہے، ان کی حالت دیکھو، صرف ایک بار کی بات ہے۔ کامران، تم جذباتی ہو جاتے ہو، وہ لوگ تمہیں عادت بنا چکے ہیں، آج بچہ کل کوئی اور مسئلہ، اور تم ہر بار بیچ میں پڑ جاتے ہو۔ میں خاموش ہو گیا، دل میں الجھن تھی لیکن بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ رات کو بینک ایپ کھولی، کچھ رقم ٹرانسفر کی اور ساتھ کوئی پیغام بھی نہ دیا۔ 2 دن بعد بھائی کا پیغام آیا، کامران، شکر گزار ہوں، آپریشن کل ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں نے میسج پڑھا لیکن جواب نہ دیا۔ اگلے دن جب آپریشن کی تاریخ تھی، میں اپنے آفس کے مینیجر کے ساتھ سائٹ وزٹ پر تھا۔ دن گزرا، شام ہوئی، گھر پہنچا تو مہوش نے بچوں کے اسکول پروجیکٹ کی بات چھیڑ دی۔ میں آپریشن کے بارے میں بالکل بھول گیا۔ 2 دن اور گزر گئے، نہ بھائی کا فون آیا نہ میں نے کیا۔ خود سے کہا، اگر کچھ ہوتا تو وہ ضرور بتاتا۔ 1 ہفتہ بعد گاڑی میں بیٹھا تھا، ریڈیو پر کوئی اشتہار چل رہا تھا جس میں اسپتال اور ایکسیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا، بھائی کی بیٹی کا کیا بنا؟ لیکن اگلے لمحے کسی دوست کی کال آ گئی، بات وہیں رہ گئی۔ 2 ہفتے بعد بھائی نے خاموشی سے صرف اتنا پیغام بھیجا، بچے کی ٹانگ کا آپریشن کامیاب رہا، شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ شکریہ کامران۔ یہ الفاظ کسی سادہ پیغام سے زیادہ لگے، جیسے ایک دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا ہو۔ میں نے وہ میسج پڑھا، اسکرین آف کی اور واٹس ایپ بند کر دیا۔ مہوش نے رات کو پوچھا، کوئی خبر آئی گاؤں سے؟ ہاں، آپریشن ہو گیا، سب ٹھیک ہے۔ تو اب مطمئن ہو؟ دیکھ لیا نا، بغیر کسی بڑے خرچ کے کام بن گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد بھائی نے کوئی اور مسئلہ یا فرمائش نہیں کی۔ وہ پہلے کی طرح ہفتے میں ایک بار فون کرتا، حال پوچھتا اور ہمیشہ بات یہی کہہ کر ختم کرتا، بس خوش رہو۔ ایک دن میں نے خود سے کہا، کیا میں واقعی کچھ غلط کر رہا ہوں؟ میں نے تو مدد کی، پیسے بھی بھیجے، اور کیا کر سکتا تھا؟ لیکن سچ یہ تھا کہ میں نے کبھی دوبارہ یہ نہیں پوچھا کہ بچے کی صحت کیسی ہے، کب ٹانگ ٹھیک ہوگی، اسکول کب جائے گا، یا اسے کوئی تکلیف تو نہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، رشتہ جب صرف ایک طرف سے قائم رکھا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی اب بھی رابطے میں تھا، مگر جیسے وہ کچھ کہنے سے پہلے رک جاتا ہو۔ ایک دن آفس سے جلدی واپسی ہوئی، موسم خوشگوار تھا۔ دروازہ کھولا تو نوکر بھاگتا ہوا آیا، صاحب آپ کے بھائی آئے تھے، واپس چلے گئے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کب آئے تھے؟ آدھے گھنٹے پہلے۔ ان کے ہاتھ میں 2 تھیلے تھے، ایک میں گھی تھا، دوسرے میں دودھ۔ اسی لمحے مہوش اندر سے نکلی، چہرے پر خفگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ لوگ بغیر اطلاع کے کیسے آ جاتے ہیں؟ کیا ہوا؟ بھائی واپس کیوں چلے گئے؟ کیا ہونا تھا؟ آتے ہی بیل دی۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا، وہی پرانی شکل، وہی پرانے تھیلے۔ میں نے کہا، بھائی صاحب یہ سب یہاں بھی ملتا ہے، شہر میں کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ میں نے سن کر سر دہ بھری، مہوش وہ محبت سے لاتے ہیں، یہ گاؤں کی روایت ہے۔ محبت؟ کامران، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار وہ پرانے زمانے کا سامان لے کر آ جائے اور ہمیں شرمندہ کرے۔ تمہارے کولیگز اگر یہاں ہوتے اور انہیں دیکھتے، کیا تاثر جاتا؟ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد موبائل نکالا، بھائی کو فون کیا۔ انہوں نے اٹھایا تو آواز میں کچھ کمزوری سی تھی۔ بھائی ابھی آیا تھا، نوکر بتا رہا تھا۔ ہاں، گھی اور دودھ لایا تھا بچوں کے لیے، مگر تم مصروف تھے اس لیے واپس آ گیا۔ آپ رک جاتے، میں تو تھا گھر میں۔ نہیں، وہ بس لگا شاید تم مصروف ہو، اور مہوش بہن نے بھی کہا کہ یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، تو سوچا زحمت نہ دو۔
میں نے فوراً کہا، نہیں بھائی، آپ آئندہ آئیں تو ضرور اندر آئیں اور ایسی کوئی بات دل پر نہ لیں۔ انہوں نے ہلکی آواز میں کہا، نہیں، بس ایک چھوٹا سا دل تھا، وہ تھوڑا دکھی ہو گیا۔ خیر آپ لوگ خوش رہیں۔ میں نے فون بند کیا۔ دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا، لیکن میں نے وہ بوجھ مہوش سے شیئر نہیں کیا۔ وہ اب بھی صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل، سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ مہوش، وہ اتنی دور سے آیا تھا، تم تھوڑا نرم لہجہ رکھ سکتی تھی۔ کامران، میں جھوٹ بولوں؟ کیا خوش آمد کروں؟ ہر بار وہ ایسے آ کر ہمیں عجیب پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اب کس طبقے میں رہتے ہیں، وہ کس میں؟ تم خود دیکھو، سب کچھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ میں نے بات وہیں ختم کر دی۔ رات کو دیر تک نیند نہیں آئی، ذہن میں بار بار بھائی کا چہرہ آتا رہا جو دروازے سے لوٹ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے بھائی کو میسج کیا، بھائی، آپ جو بھی چیز لایا کریں دل سے قبول ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہاں سب کچھ ملتا ہے، اس لیے زحمت نہ کیا کریں۔ جواب کچھ دیر بعد آیا، ٹھیک ہے کامران، آئندہ نہیں لاؤں گا، بس بچوں کے لیے دل کیا تھا، شاید عادت ہو گئی ہے۔ وقت خاموشیوں سے گزرتا رہا۔ مہینے بعد بھائی کا فون آیا، بچوں کی تعلیم کے بارے میں بات کی، پھر بولا، کامران، گاؤں میں اسکول کا رزلٹ آیا ہے، تیسرے نمبر پر آیا میرا بڑا بیٹا، سوچ رہا ہوں چھوٹا سا کیک منگوا لوں، بہت خوش ہے بچہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا، آپ نے بتایا نہیں پہلے، بس تمہاری مصروفیت کا خیال آ گیا، اور پھر وہ پچھلی بار دل تھوڑا دکھا تھا، اس لیے کچھ کہنا اچھا نہیں لگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف دعا دی اور فون بند کر دیا۔ اب جب بھی دروازے پر کوئی بیل دیتا دل ایک لمحے کو رک جاتا، لیکن بھائی اب نہیں آتا تھا، نہ دودھ، نہ گھی، نہ وہ مہک جو بچپن کے دنوں کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے نوکر سے ایک دن پوچھا، بھائی صاحب کا کبھی گزر ہوا؟ نہیں صاحب، کافی دن سے تو نہیں دیکھا۔ اور اس دن کے بعد وہ جو محبت کے تھیلے لیے آتا تھا وہ کبھی نہ آیا۔ اس چھوٹے سے لمحے نے ہماری زندگی کے کئی صفحے بدل دیے تھے۔ زندگی اپنے معمول پر رواں تھی، دفتر کی ترقی، بچوں کے اسکول کی فیس، ویکینڈ پر شاپنگ اور سوشل گیدرنگ میں مہوش کی مصروفیات۔ اب ہماری دنیا بس یہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میں نے محسوس کیا کہ بھائی کی طرف سے کوئی کال، کوئی پیغام، کوئی تحفہ نہیں آیا۔ پہلے ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا تھا، اب مکمل خاموشی تھی۔ ابتدا میں فرق محسوس ہوا، دل نے ایک دو بار ٹوکا، لیکن پھر عادت ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا، شاید وہ مصروف ہوں گے، یا شاید گاؤں میں کوئی کام زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک دن مہوش نے کہا، نوٹ کیا ہے تمہارے بھائی کی طرف سے اب کچھ نہیں آتا، شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ہم ان کی دنیا سے الگ ہو چکے ہیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، شاید، یا شاید انہیں واقعی ضرورت ہی نہیں رہی۔ مہوش ہنسی، چلو اچھا ہوا، کچھ بوجھ کم ہوا۔ اب میں کبھی کبھار اپنے پرانے واٹس ایپ میسیجز دیکھتا۔ آخری پیغام کئی مہینے پرانا تھا۔ بھائی نے لکھا تھا، کامران، تمہاری کامیابی میرا فخر ہے، خوش رہو۔ میں نے اس کے بعد کوئی پیغام نہ بھیجا۔ دل میں خیال ضرور آتا، مگر انگلیاں موبائل کی اسکرین پر کچھ لکھے بغیر رک جاتی۔ اس دوران میری تنخواہ میں اضافہ ہوا، ہم نے ایک مہنگی گاڑی بھی خریدی اور مہوش کے کہنے پر گھر کے انٹیریئر میں بھی تبدیلی کروائی۔ ایک بڑی سوسائٹی کے بینکویٹ ہال میں مہوش نے بچوں کی سالگرہ منائی۔ درجنوں مہمان، مہنگی ڈیکوریشن، فوٹوگرافرز اور پرفارمنس کا اہتمام تھا۔ دعوت کے بعد مہوش نے تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کی۔ ایک تصویر پر کسی نے کمنٹ کیا، کامران بھائی، آپ بہت آگے نکل گئے ہیں، اب پہچان بھی مشکل ہے۔ میں نے وہ کمنٹ پڑھا اور اگنور کر دیا۔ ایک دن آفس میں بیٹھا تھا جب میرے ایک کولیگ نے کہا، یار تم گاؤں سے ہو؟ ہاں، کیوں؟ تمہاری شکل ایک آدمی سے ملتی ہے، فروٹ ریڈی لگاتا ہے یہاں شہر کے قریب کسی سٹاپ پر، بس ویسے ہی پوچھا۔ میں نے دل میں سوچا شاید بھائی کسی وجہ سے شہر آیا ہوگا، مگر اب مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک رات مہوش بچوں کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی آن لائن شاپنگ کر رہی تھی۔ میں موبائل پر خبریں دیکھ رہا تھا، اچانک واٹس ایپ کھولا، بھائی کا نام نظر آیا۔ آخری کال 6 ماہ پرانی تھی۔ میں نے کال کرنے کا ارادہ کیا، مگر مہوش نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ بھائی کا نمبر دیکھا، کافی دن ہو گئے، اگر کچھ ضروری ہوتا تو وہ خود کرتے رابطہ، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ میں نے موبائل دوبارہ رکھ دیا۔ واقعی، اگر کوئی واقعی چاہتا ہے رابطہ تو وہ کرتا ہے، کیا میں ہمیشہ پہل کرتا رہوں؟ آہستہ آہستہ بھائی کا ذکر ہمارے روزمرہ سے مکمل غائب ہو گیا۔ کوئی بات، کوئی یاد، کچھ نہیں،
بچوں کو بھی اب یاد نہیں تھا کہ ان کا چچا کون ہے، وہ تو صرف تصویروں میں انہیں دیکھتے تھے جنہیں مہوش نے ڈرائنگ روم کی تبدیلی کے بعد دیواروں سے ہٹا دیا تھا۔ ایک دن مہوش نے کہا، کامران، اب ہمیں فیملی ویکینڈ کا پلان بنانا چاہیے، مری یا سوات چلتے ہیں، ذہن تازہ ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بچوں کا امتحان ختم ہو جائے تو چلتے ہیں۔ پلان بنایا، ہوٹل بک کیا، تصاویر اپلوڈ ہوئیں، واٹس ایپ سٹیٹس لگے، مگر بھائی کا کوئی پیغام نہیں آیا، نہ مبارکباد نہ دعا۔ گاؤں کے کسی رشتہ دار کا فون آیا تو پوچھا، بھائی صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ نہیں، کافی دن ہو گئے، شاید مصروف ہوں گے، بس وہ کچھ زیادہ چپ ہو گئے ہیں، اب محلے میں بھی کم نظر آتے ہیں۔ اچھا، خیریت تو ہے نا؟ جی جی، سب ٹھیک ہے، بس شاید عمر کا اثر ہو۔ میں نے رسمی سا جملہ کہا، آپ دعا کریں وہ خوش رہے۔ فون بند کیا اور کچھ لمحے سناٹا چھا گیا، لیکن پھر وہی مصروفیات، وہی بھاگ دوڑ۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھا، مگر رشتوں کی موت کا احساس تب ہوتا ہے جب کوئی کچھ بولتا بھی نہیں، اور پھر بھی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، میں آفس سے جلدی واپس آیا تھا کیونکہ بجلی کے مسئلے کی وجہ سے سسٹمز بند تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو مہوش فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، چہرے پر واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کسی سے بات ہو رہی تھی؟ میں نے پرس رکھا اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ تمہارے بھائی کی بیوی تھی، مہوش نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں رکا۔ خیریت؟ کیا خیریت؟ کہہ رہی تھی کہ ان کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے، سارا سامان لے گئے ہیں اور اب فاقے ہو رہے ہیں۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ ڈکیتی؟ کب؟ بس کل رات کی بات ہے، تفصیل میں تو نہیں گئی، بس کہنے لگی کچھ مدد ہو جائے تو بچے 2 وقت کی روٹی کھا لیں گے۔ میں خاموش ہو گیا، کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، کیا واقعی ڈکیتی ہوئی ہے؟ مہوش ہنسی۔ یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، کیا پتہ کوئی بہانہ ہو۔ تمہارے بھائی لوگ ہر کچھ دن بعد کوئی نئی مصیبت لے آتے ہیں، کبھی دوا کے پیسے، کبھی اسکول فیس، کبھی حادثہ، اب ڈکیتی۔ میں نے تھوڑا سنجیدہ ہو کر کہا، ممکن ہے سچ ہو، آخر گاؤں کا علاقہ ہے، سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ کامران، اب تم اتنے سادہ بھی نہ بنو، تمہارے بھائی کو اندازہ ہے کہ تم کتنا کماتے ہو، اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بار 2 بار سمجھ آتی ہے، لیکن بار بار، یہ تو عادت بن گئی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، سچ یہ تھا کہ دل کے کسی کونے میں شبہ پیدا ہو چکا تھا، کیا واقعی ضرورت ہے یا وہ ہمیں سہارا سمجھ کر بار بار مانگتے ہیں؟ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائیں تو واپس صرف تصویروں میں ملتے ہیں، اور ہم بس یہ سمجھتے رہ جاتے ہیں کہ شاید یہ سب وقتی ہے، لیکن وقتی چیزیں بھی اگر مسلسل ہو جائیں تو وہی مستقل سچ بن جاتی ہیں۔ عید قریب آ رہی تھی، شہر کی مارکیٹوں میں رش تھا، گوشت، ملبوسات، جوتے، ہر طرف چمک دمک۔ مہوش کے لیے یہ عید ایک موقع تھی اپنی سوسائٹی میں اثر جمانے کا۔ گھر میں کئی دنوں سے تیاری چل رہی تھی، نئے پردے، نئے کشن کور، بچوں کے لیے خاص ڈریسز، اور مہمانوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا منصوبہ۔ اس بار کچھ الگ کریں گے، مہوش نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بیل اور ایک بکرا لینا ہوگا، ہماری سوسائٹی میں سب کچھ دکھاوے پر چلتا ہے، اگر ہم پیچھے رہ گئے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے حساب لگایا، تنخواہ کا بڑا حصہ پہلے ہی عید کی تیاریوں پر لگ چکا تھا، مگر پھر سوچا ایک بار ہے، کر لیتے ہیں۔ 2 دن بعد ہم مویشی منڈی گئے، بچوں کی ضد تھی کہ بیل بڑا ہونا چاہیے، جیسے احمد کے ابو لے کر آئے تھے۔ ہم نے ایک بیل خریدا، مہوش نے الگ سے بکرا پسند کیا۔ سب مطمئن تھے، بچوں نے جانوروں کی تصویریں کھینچی، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ دعوت کی فہرست بنائی گئی، مہوش کے میکے والے، آفس کے کولیگز، ہمسائے، سب کو بلایا گیا، لیکن ایک شخص کا نام فہرست میں نہیں تھا، میرا بھائی۔ ایک دن مہوش نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، کامران پلیز، عید پر اگر تمہارے بھائی آ گئے تو سب برباد ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو ہمارے مہمان کس طبقے سے ہیں، ان کے آگے وہ کیا امیج دیں گے؟ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، عید ہے، عید ہے اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ مہوش نے چوکیدار سے بھی کہہ دیا ہے، اگر کوئی کاؤں جیسا شخص آئے تو دروازے سے ہی واپس کر دے۔ میں خاموش رہا، اس خاموشی میں ایک طرح کا سکون تھا، جیسے دل خود کو سمجھانے کا ہنر سیکھ چکا تھا۔ عید کا دن آیا، صبح قربانی ہوئی، بچوں نے خوشی سے بیل کے ساتھ تصویریں بنائیں، گوشت تقسیم کیا، کچن میں مہوش مصروف تھی، ملازمین کو ڈشز کی ترتیب سمجھا رہی تھی۔ دوپہر تک مہمان آنا شروع ہو گئے، ہر چیز ترتیب سے ہو رہی تھی، کھانے کی خوشبو، کہہ کے، موسیقی کی ہلکی آواز۔
میں سوٹ میں ملبوس لوگوں کے ساتھ مسافیہ کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا سب کچھ کتنا پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ دوپہر کے قریب چوکیدار اندر آیا، آہستہ سے بولا، صاحب باہر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے بنا سوچے کہا، ابھی وقت نہیں ہے، کہہ دو بعد میں آئے۔ چوکیدار واپس چلا گیا۔ مہوش پاس آ کر بولی، کیا کہا تھا میں نے؟ پتہ نہیں ہر سال کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دعوت جاری رہی، بچے مہمانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، مہوش کی سہیلیاں تصویریں کھینچ رہی تھیں۔ شام کے وقت چوکیدار دوبارہ آیا، صاحب وہی شخص ابھی تک باہر بیٹھا ہے، 3 گھنٹے ہو گئے، کہہ رہا ہے کہ بھائی ہوں، صرف ملنے آیا ہوں۔ میں نے لمحہ بھر کو سانس روکا، پھر سخت لہجے میں کہا، جاؤ اسے کہہ دو واپس چلا جائے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ چوکیدار چلا گیا۔ مہوش نے مسکرا کر کہا، اچھی بات کی تم نے، کبھی نہ کبھی تو انہیں سمجھ آنا چاہیے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر رشتے کی حد ہوتی ہے۔ میں نے باہر جھانکا، گیٹ کے قریب ایک سایہ ہلکا سا ہلتا نظر آیا، جیسے کوئی جا رہا ہو، شاید وہ بھائی تھا۔ دل میں خالی پن محسوس ہوا، لیکن میں نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ مہمان ابھی گھر میں تھے، مہوش نے سب کے لیے قہوے کا انتظام کیا۔ بچے اب تھک چکے تھے، دعوت ختم ہونے کو تھی۔ رات گئے سب مہمان چلے گئے، مہوش مطمئن تھی۔ عید بہت اچھی گزری، سب نے تعریف کی، کھانے، سجاوٹ، ہر چیز کی۔ میں نے سر ہلایا لیکن زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں جا کر موبائل چیک کیا، کوئی میسج نہیں تھا، کوئی کال نہیں تھی، نہ بھائی کی طرف سے نہ بھابھی کی۔ دل نے دھیرے سے کہا، شاید وہ کبھی واپس نہ آئے۔ مہوش کمرے میں آئے، آپ سو جاؤ، بہت تھک گئے ہوگے، اچھا دن تھا نا؟ میں نے کہا، ہاں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اندر کچھ ادھورا تھا۔ ہم نے جانور کی قربانی تو دی تھی، مگر ایک رشتہ، ایک احساس اور شاید انسانیت کی بھی قربانی دے چکے تھے۔ عید گزر گئی، لیکن اس دن کے بعد دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ بن گئی تھی۔ 2 دن بعد جب میں دفتر جانے کے لیے گیراج میں نکلا تو چوکیدار نے آہستہ سے کہا، صاحب وہ صاحب جو عید والے دن آئے تھے، وہ 3 گھنٹے باہر بیٹھے رہے، دھوپ میں، گیٹ کے ساتھ دیوار سے لگ کر، کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ میں نے گاڑی کی چابی روکی، تم نے کچھ کہا نہیں؟ عرض کیا تھا، لیکن وہ کہنے لگے، کامران کہے گا تو جاؤں گا، نہیں تو رکوں گا۔ پھر جب آپ نے کہا کہ وقت نہیں ہے، تب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے چلے گئے، بس نظریں نیچی، آواز میں بھی دم نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود چابی بھاری لگنے لگی۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ سارا راستہ خیالات میں ایک ہی تصویر چلتی رہی، بھائی دروازے کے پاس، دھوپ میں، دیوار کے سائے سے چپکے کھڑا، انتظار میں۔ دفتر میں بیٹھا کئی بار موبائل کی سکرین کو گھورا، کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی کال بھی نہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی، وہ ناراض نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوگا، دل میں بات ہوگی۔ اگلے دن شام کو بچے صحن میں کھیل رہے تھے، بیٹا اچانک میرے پاس آیا اور بولا، ابو چوکیدار کہہ رہا تھا کوئی انکل 3 گھنٹے تک ہمارے گیٹ پر کھڑے رہے، کیا وہ دادا ابو تھے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، نہیں بیٹا، وہ چچا تھے، میرے بڑے بھائی۔ پھر آپ نے ان سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ میں نے جواب دینا چاہا، لیکن لفظ نہ نکلے۔ بیٹے نے کندھے اچکا دیے اور دوبارہ کھیل میں لگ گیا۔ اسی رات میں نے بھائی کا نمبر ڈائل کیا، لیکن کال ریسیو نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کی، اس بار فون بند ملا۔ مہوش نے دیکھا تو پوچھا، پھر فون کیا تم نے؟ اب کیا فائدہ؟ اگر انہیں اپنی جگہ کا اندازہ نہیں ہوا تو یہ ان کی غلطی ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں شاید۔ کامران تم جذباتی ہو جاتے ہو، ہر بار دل کے پیچھے مت بھاگا کرو، عقل استعمال کرو۔ میں نے بحث نہیں کی، بس کمرے میں جا کر لیپ ٹاپ آن کر لیا، مگر آنکھیں سکرین پر نہیں، دروازے پر لگی ہوئی تھی، وہی دروازہ جہاں ایک بار بھائی 3 گھنٹے کھڑا رہا۔ اگلے دن گاؤں کے ایک پرانے واقف کار کا فون آیا، رسمی اسلام دعا کے بعد بولا، کامران بھائی معاف کرنا، لیکن تم سے ایک بات کہنی ہے۔ جی فرمائیں۔ تمہارے بھائی پچھلے کچھ دنوں سے بہت خاموش ہو گئے ہیں۔ پہلے جو محلے میں بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے تھے، اب بس اپنے کمرے میں رہتے ہیں، نہ ریڑھی لے کر نکلتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ دن پہلے شہر گئے تھے، شاید کسی کے پاس، مگر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ میں خاموش رہا۔ ہم سب پریشان ہیں، تم بھائی ہو، اگر وقت ملے تو آ کر مل لو، کبھی کبھار خاموشی اندر بہت کچھ ختم کر دیتی ہے۔ میں نے رسمی سا جواب دیا، میں کوشش کروں گا۔ فون بند ہوا تو دل میں ایک بوجھ اتر گیا۔
دفتر میں بھی کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہا اور شام کو میں نے گاڑی بغیر کچھ کہے سیدھی گھر کی طرف موڑ لی۔ گھر پہنچا تو مہوش ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میں گاؤں جا رہا ہوں، کل صبح نکلوں گا۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ اچانک؟ ہاں، تھوڑا کام ہے۔ کامران، تم پھر جذبات میں بہہ رہے ہو۔ اگر وہ خود واپس چلے گئے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ تم کیوں بار بار خود کو ملامت کرتے ہو؟ میں نے کہا شاید میں اب سمجھدار ہو رہا ہوں۔ اس رات نیند نہیں آئی، بار بار دروازے کی بیل سنائی دی تھی، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح گاڑی نکالی مگر دل نے کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں رک گیا۔ فون دوبارہ کیا، اب بھی بند۔ بھائی واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ وہ آواز جو ہمیشہ میرے حال پوچھتی تھی اب کہیں کھو چکی تھی۔ وہ آخری انتظار تھا اور میں نے اسی لمحے کو رد کر دیا تھا۔ اب جب بھی دروازے کی بیل بجتی ہے دل کانپ جاتا ہے، کہیں وہ پھر سے نہ آ گیا ہو، مگر اب کوئی نہیں آتا۔ رشتہ مکمل ٹوٹ چکا تھا، نہ کوئی گلہ، نہ شکوہ، نہ شکایت، بس خاموشی۔ اور خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے، جو صرف وہی سنتا ہے جس کا دل واقعی سننے کے قابل ہو۔ صبح دفتر جاتے ہوئے ابھی گاڑی نکالی ہی تھی کہ ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ آواز کسی بوڑھے آدمی کی تھی جو تھوڑا ہچکچا رہا تھا۔ السلام علیکم، کامران صاحب؟ جی بول رہا ہوں، میں گاؤں سے بات کر رہا ہوں، آپ کے محلے کا پٹھان خان۔ ایک بری خبر ہے، دل مضبوط رکھیں۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ صاف صاف بتائیں۔ آپ کے بھائی، ان کے خاندان نے کچھ کھا لیا ہے، کچھ ایسا جن سے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پورا خاندان، بیوی، بچے، سب کو ہسپتال لایا گیا ہے، مگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بچنے کا امکان نہیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل پھسلتے پھسلتے بچا، زبان جیسے سوکھ گئی۔ کیا سب؟ جی، ہمسائے نے وقت پر دیکھا تو ہسپتال پہنچایا، لیکن حالت نازک ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کیا، گاڑی موڑی اور سیدھا گھر کی طرف واپس چلا آیا۔ دروازہ کھولا تو مہوش ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ واپس کیوں آ گئے؟ گاؤں جانا ہے، بھائی کے خاندان کی جان خطرے میں ہے، سب ہسپتال میں ہیں۔ وہ چونکی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بچنے کا امکان نہیں۔ کچھ لمحے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ جاؤ، فوراً نکلو، مہوش نے آہستہ سے کہا۔ میں نے گاڑی نکالی اور بغیر کسی تاخیر کے ہسپتال پہنچا۔ اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی جو دیواروں تک سے ٹپک رہی تھی۔ نرس نے بتایا ہم نے پوری کوشش کی، مگر جب لائے گئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں وارڈ کے دروازے تک گیا تو سامنے سفید چادروں میں لپٹے 6 جسم پڑے تھے، بھائی، بھابھی، ان کے چاروں بچے۔ میں نے وہ چہرے دیکھے جو کبھی مسکراتے تھے، آج بے جان پڑے تھے، آنکھیں بند، چہرے پر عجیب سی تھکن، جیسے بہت کچھ سہ لیا ہو۔ ہمسایہ قریب آیا۔ کامران بھائی، ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے تھے، بھائی بہت دنوں سے قرض میں تھے۔ قرض؟ کیسا قرض؟ آپ کی یونیورسٹی کی فیس، رہائش، کتابیں، سب کے لیے انہوں نے گاؤں کے پیسوں والوں سے قرض لیا تھا۔ سوچا تھا تم سیٹل ہو جاؤ گے تو آسانی ہوگی، مگر تم شہر چلے گئے اور وہ قرض وہی بڑھتا گیا۔ لیکن انہوں نے کبھی کہا نہیں۔ میری آواز کپ کپا رہی تھی۔ کہتے کیسے؟ وہ تم سے شرمندہ تھے، ہر بار کہتے تھے کہ کامران کو یاد رکھو، وہ بہت محنت کر رہا ہے۔ کبھی تم سے کچھ مانگا نہیں، بس دعا مانگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک اور ہمسایہ بولا 2 دن پہلے بچوں کے لیے راشن نہیں تھا، چھوٹے بیٹے نے پوچھا تھا ابو کچھ کھانے کو دو، وہ چپ ہو گیا تھا۔ پھر اسی رات یہ سب ہو گیا۔ میں بیٹھ گیا زمین پر، سفید چادریں اب اور سفید لگ رہی تھی، جیسے وقت نے ان سب سے رنگ چھین لیے ہوں۔ قبرستان میں جب سب کو دفنایا گیا، لوگ خاموش تھے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ صرف نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا تو کہتا کیا فائدہ ایسی کامیابی کا جب بھائی کا گھر بھوکا مر جائے۔ ایک بزرگ نے دھیرے سے کہا تمہارے بھائی نے اپنی زندگی تم پر لگا دی اور تم ان کی زندگی سے غافل ہو گئے۔ دفنانے کے بعد میں بھائی کے خستہ حال گھر میں داخل ہوا۔ 2 کمرے، ایک چھوٹا صحن اور ہر دیوار پر وقت کی شگفتگی سب تھی۔ کچن میں ایک ٹوٹی ہوئی الماری جس میں خالی برتن تھے، ایک کونے میں پرانا صندوق جس میں کچھ کاغذات، بھائی کے ہاتھ سے لکھی گئی دعائیں اور میری بچپن کی تصاویر تھی۔ میں نے وہ کاغذ کھولا، لکھا تھا اللہ میرے بھائی کو کامیاب کرنا،
اسے وہ سب دینا جو میں نہیں لے سکا، اور اگر میری دعائیں کم پڑ جائیں تو میری زندگی سے دے دینا۔ یہ پڑھ کر میں رویا، پہلی بار دل پھٹا، جیسے سب کچھ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ گھر واپس آیا تو مہوش نے دروازہ کھولا، چہرہ زرد تھا، زبان رک رک کر چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ختم ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ سب مر گئے مہوش، بچے، بھائی، بھابھی، سب، اور وہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، شاید ہمیں وہ دن یاد رکھنا چاہیے جب ہم نے انہیں دروازے سے لوٹا دیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اب کچھ کہنا باقی نہیں رہا تھا۔ بھائی کی تدفین کے بعد زندگی میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ میں شہر واپس تو آ گیا، لیکن خود کو خالی محسوس کرنے لگا۔ مہوش کی باتوں میں بھی اب کوئی چمک نہیں رہی تھی، اور بچوں کی ہنسی میں وہ معصومیت نہیں بچی تھی۔ دفتر واپسی کے دوسرے ہفتے ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں آفس میں فائل دیکھ رہا تھا جب اچانک دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ اپنا تعارف کروایا، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ پر گورنمنٹ فنڈز کے غلط استعمال کا کیس ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں نے چونک کر کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کے دستخط والی رپورٹ، آپ کے اکاؤنٹس کی تفصیل، سب ہمارے پاس ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میرے ارد گرد کے لوگ سکتے میں تھے۔ میرے کولیگ نے آہستہ سے کہا، کامران بھائی آپ؟ گرفتاری کے وقت میں بس خاموش تھا، جیسے کوئی اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا ہو، اور اب جو ہو رہا ہے وہ بس رسمی کارروائی لگ رہا ہو۔ جیل میں داخل ہوتے ہی میرا موبائل، والیٹ اور ساری چیزیں ضبط کر لی گئی۔ چند دنوں میں ہی نوکری سے برطرفی کا نوٹس بھی آ گیا، اور بینک اکاؤنٹس فریز ہو گئے۔ جو کچھ سالوں میں کمایا تھا وہ سب ایک لمحے میں چھن گیا۔ مہوش ایک ہفتے بعد مجھ سے ملاقات کرنے آئی، چہرہ زرد، آنکھوں میں خالی پن۔ میں کچھ نہیں بچا سکی کامران، گھر بھی ضبط ہو چکا ہے، بچوں کو اسکول سے نکالنا پڑا، میں اب واپس گاؤں جا رہی ہوں، تمہارے بھائی کے گھر۔ اور ہاں، شاید تم ٹھیک کہتے تھے، یہ سب کچھ ہمیں تمہارے بھائی کی بد دعا لگتی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ مہوش، میں قاتل ہوں، صرف ان کا نہیں، اپنے ضمیر کا بھی۔ میں نے تمہیں کئی بار روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید ہم دونوں ہی خود غرض ہو گئے تھے۔ ہم نے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں وہ سب کھو دیا جو اصل میں ہمارا تھا۔ ملاقات ختم ہوئی۔ اگلے دن جیل کے ایک پرانے اخبار میں میری تصویر کے ساتھ چھپی سرخی نظر آئی، معروف انجینئر کامران کرپشن کیس میں گرفتار، تمام اثاثے ضبط۔ جیل میں وقت جیسے رک گیا تھا، دن رات ایک جیسے، ہر لمحہ ایک سوال ساتھ لیے، بھائی کی چپ، بھابھی کا فاقہ، بچوں کی بھوکی آنکھیں، وہ سب کچھ جو میں نے انسنا کر دیا تھا اب میرے دل میں مستقل شور بن چکا تھا۔ 6 مہینے بعد سزا ختم ہوئی۔ رہا ہوتے وقت جیل کے گارڈ نے کہا، صاحب، دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، بس وقت اور رشتے واپس نہیں آتے۔ باہر آ کر وہی سڑکیں، وہی شہر، مگر سب اجنبی، نہ گھر تھا، نہ دفتر، نہ وہ عزت جو کبھی میرے نام کے ساتھ جڑی تھی۔ مہوش نے دروازہ کھولا، چہرے پر تھکن، آواز میں ہلکی سی نرمی تھی۔ آ جاؤ، یہی اب ہمارا گھر ہے، وہی 2 کمروں کا پرانا مکان جسے کبھی ہم فقیروں کا گھر کہتے تھے، اب وہی ہمارا آخری سہارا تھا۔ صحن میں بھائی کے لگائے ہوئے پودے اب درخت بن چکے تھے، مگر ان پر بھی کوئی رونق نہ تھی۔ ہر دیوار گواہ تھی میری خود غرضی کی، ہر کمرہ ایک سزا کی مانند تھا۔ مہوش نے بتایا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ بھائی کی یادیں اس گھر میں بستی ہیں، کم از کم ضمیر تھوڑا پرسکون ہے۔ رات کو کمرے میں بیٹھا بھائی کی وہ ڈائری پڑھ رہا تھا جس میں اس نے میرے بچپن کی ہر کامیابی درج کی تھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، آج کامران نے پہلی تنخواہ لی ہے۔ میں نے مسجد جا کر شکر ادا کیا، میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی یہی تھی۔ وہ لفظ میرے دل میں چبھنے لگے۔ اگلی صبح میں نے بھائی کی قبر پر جا کر ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی، میں دیر سے سمجھا، لیکن جب تک سانس ہے تیری قربانی کو یاد رکھوں گا۔ گاؤں کے لوگ مجھے اب ترس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو کبھی رشک سے دیکھتے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چھت پر لیٹا آسمان کو تکتا رہا۔ وہی ستارے جنہیں بچپن میں بھائی کے ساتھ گننے کی کوشش کرتا تھا، آج اور زیادہ دور لگ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر دل کی تپش کچھ کم نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر مہوش بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی، بے جان سی ہو چکی تھی، اب وہ بھی شاید اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ہم دونوں کا حال ایک سا تھا، بس اظہار کا طریقہ مختلف تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ گھر ہمیں چھوٹا، بوسیدہ اور شرمندگی کی علامت لگتا تھا۔
آج یہی 2 کمروں کا مکان ہمیں پناہ دے رہا تھا، ہماری حقیقت بتا رہا تھا اور ماضی کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ کمرے میں لوٹ کر میں نے دیوار پر لٹکی بھائی کی آخری تصویر کو دیکھا، وہ تصویر جو بھابھی نے کھینچی تھی، بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، چہرے پر وہی تھکن، وہی سادگی اور وہی خالص محبت۔ میں تصویر کے سامنے بیٹھا، آنکھوں میں نمی لیے صرف اتنا کہہ پایا، بھائی میں تیرا مجرم ہوں، جس دن تو 3 گھنٹے میرے دروازے پر کھڑا رہا۔ میں اندر بیٹھا اپنا بیل اور بکرا گن رہا تھا۔ میں سمجھا کہ عزت مہمانوں سے بنتی ہے، حالانکہ عزت دروازے پر کھڑے انسان سے تھی۔ کمرے کے کونے میں بھتیجے کا اسکول بیگ پڑا تھا، جو ہسپتال سے لاتے وقت کسی نے میرے حوالے کیا تھا۔ میں نے زپ کھولی، اندر کچھ کتابیں تھیں۔ ایک کاپی پر لکھا تھا، میرے ابو کہتے ہیں میرا چچا بہت عظیم آدمی ہے، وہ ہمیں شہر لے جائے گا، ہم بھی بڑے بنیں گے۔ میں نے وہ سطر کئی بار پڑھی، ہر بار ایک نئی چبھن محسوس ہوئی۔ بچے خواب دیکھتے ہیں اور بڑے ان خوابوں کو یا تو پروان چڑھاتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں۔ میں نے وہ خواب دفن کر دیے تھے اور اب ہر رات ان کی لاشوں کے ساتھ جیتا تھا۔ مہوش کمرے میں آئی، میرے پاس بیٹھ گئی، کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش اس دن دروازہ کھول دیتی، کاش سب کچھ بچ جاتا، کاش یہی ایک لفظ باقی بچا تھا جو ہر جملے کے آخر میں چھپ کر آتا، جیسے ماضی کو تھوڑا سا بدلنے کی ناکام کوشش ہو۔ صبح جب اذان ہوئی تو میں نے زندگی میں پہلی بار تہجد پڑھی، ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ صرف ایک دعا کی، یا اللہ، جو گناہ ہو چکے ان کا کفارہ تو شاید نہ ہو سکے، لیکن جو سانسیں باقی ہیں انہیں معافی کا ذریعہ بنا دے۔ میں اب کام تلاش کرتا ہوں۔ گاؤں کے پرائمری اسکول میں جس وقتی صفائی کا کام مل گیا ہے۔ مہوش نے چھوٹا سا سلائی سینٹر شروع کیا ہے، بچے اسکول کے سرکاری اسکول میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم سب جینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اصل زندگی وہ تھی جو میں نے کھو دی۔ اب جب بھی کوئی کہتا ہے، کامران صاحب آپ تو شہر کے بڑے انجینئر تھے نا، تو میں صرف مسکرا کر کہتا ہوں، میں سب کچھ تھا مگر انسان نہیں بن پایا۔ یہ کہانی صرف میرے بھائی کی نہیں، ہر اس شخص کی ہے جو کسی اور کی خاطر خود کو مٹا دیتا ہے، اور ہر اس شخص کی جو اپنی کامیابی کے نشے میں وہ رشتے بھول جاتا ہے جو اسے وہاں تک لے کر آتے ہیں۔ میرے پاس سب کچھ نہیں بچا، لیکن ایک جملہ ہے جو ہر سانس کے ساتھ میرے اندر گونجتا ہے، میں اب بھی زندہ ہوں لیکن ہر پل مرتا ہوں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔